بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جناب تاریخ ہے 16 جولائی 2018 اور رات کا تقریباً 1 بجے، اور یہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے ہمارا واٹس ایپ کے اوپر ختم نبوت آڈیو مکالمہ جو گروپ ہے، اس میں قادیانی مربی سلیم میر جو کہ مائنڈ روسٹر نام کی آئی ڈی سے ہیں، اور دنیا کے تمام چھوٹے بڑے قادیانی مربی ان کو اپنا استاد اور اپنا گرو مانتے ہیں، اور تمام قادیانی تقریباً اس مربی صاحب سے واقف ہے۔ جناب ان سے بات ہوئی، موضوع تھا ہمارا کہ موضوع ابھی آپ گفتگو ہوگی تو آپ خود سن لیں گے کہ موضوع کیا تھا۔ یہاں چونکہ 2-3 بحثیں ہوئی ہیں، 2-3 موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ مرکزی موضوع یہ تھا کہ آیا یہ جو قادیانی مرزائی لوگ ہیں یہ مرزا غلام قادیانی کی امت ہیں کہ نہیں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی ایک امت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا موضوع۔ آئیے جی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے جواب دیا ہے اور یہ میں نے ٹیگ کیا ہے، یہ ٹیگ کیا ہے قادیانی سلیم کی آڈیو کو، اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، یہ اس آڈیو کو میں نے ٹیگ کیا ہے، آپ دوبارہ سن لیں۔ وہ اپنی امت بنائے، کون سی امت بنائی ہے ذرا بتائیں نا، کہاں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوڑ کر ایک نئی امت بنا رہا ہوں؟ یہ مولوی تو جھوٹ بولتے تھے، آپ ہی مولوی میں جا کے جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ نے کہا جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الگ امت بنائی ہے، تو کہاں کب انہوں نے کہا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور مجھے مان لو، ہم اسلام سے الگ ایک امت بن گئے ہیں؟ یہ کہاں فرمایا ہے آپ نے؟ یہ اصل میں یہ جواب دیا تھا قادیانی سلیم نے شہزاد جٹ صاحب ہیں جو سابقہ قادیانی نو مسلم ہیں، یہ پیدائشی قادیانی تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور یہ اب راہ راست پہ آگے ہیں، اسلام قبول کر لیا، اور مرزا غلام قادیانی کو اب یہ نبی نہیں مانتے بلکہ لعنت کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک اوپر آڈیو تھی، اس آڈیو کا جواب انہوں نے دیا۔ وہ آڈیو بھی میں ذرا تھوڑی سی سنا دوں آپ کو تاکہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ او بھائی جی، اصل میں جو انسان آ کے ایک علیحدہ اپنا دعویٰ کرے نبوت کا، پھر وہ امت بنائے، پھر اس کے اوپر جو وحی نازل ہو اس کو کہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن اور تورات اور انجیل ہے، ویسے ہی اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ ایک اپنی امت بناوے اور اس امت کو اپنی وحی سناوے اور اس وحی کو کتاب اللہ مانے، تو جناب مرزا غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، علیحدہ چائنا کا نبی بنا ہے اور کافی پیش امت بنائی ہے اس نے، اور علیحدہ عقائد ہیں اس کے، اور حج، ان کا حج جو ہے وہ قادیان میں ہوتا ہے۔ ان کے عقائد یہ ہیں، جس نے مرزا قادیانی کا نام نہیں سنا یا جو اس کی بیعت میں شامل بھی نہیں ہے، جس نے نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے۔ جی یہ آپ نے سن لیا، یہ موقف ہے سابقہ قادیانی نو مسلم شہزاد جٹ صاحب، انہوں نے یہ آڈیو کی تھی، تو اس کے اوپر یہ قادیانی مربی سلیم مائنڈ روسٹر صاحب نے جواب دیا تھا جو ابھی آپ کو ہم نے سنایا ہے۔ تو وہاں سے ہی ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ جہاں سے ہم نے یہ آپ کو یہ ٹیگ والی آڈیو جو ہے سنائی ہے۔ یہ اب میری آڈیو سن لیں جی۔ یہ تو آپ کے مرزا جی نے کہا ہے، اپنے مرزا جی کو جا کے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک امت بھی بنائے۔ کون بنائے؟ یعنی مسیح موعود جو ہے وہ ایک امت بنائے گا، تو اپنے مسیح موعود صاحب سے جا کے پوچھیں، حوالہ چاہیے۔ یہ مبشر صاحب کہاں کہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ مسیح موعود جو ہے وہ ایک نئی امت بنائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا؟ یہ کہاں فرمایا ہے؟ جی وہ تو میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی ہوں، پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں نا
کہ آپ مسیح موعود کو نبی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نبی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ لگ گئی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی نبی ہوئے ہیں, اور جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہیں. پہلے بھی میرا خیال ہے یہی آپ نے پوچھا ہے پچھلی آڈیو میں, دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امتی نبی مانتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی امتی نبی آپ سمجھتے ہیں. دوسری آڈیو میں نے دوسرا سوال کیا کہ آیا مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں, اس کا جواب دیں نا. جی دوستو, یہاں پہ یہ میں نے حوالہ سینڈ کیا ہے, یہ حوالہ ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے, صفحہ 344 ہے, آئینہ کمالات اسلام ہے, اور یہ آپ کو تحریر نظر آ رہی ہے نیچے, اور یہ آڈیو کے اندر بھی میں نے سنائی ہے, آپ ذرا دوبارہ سن لیں. چلے بہرحال ایک جواب سے ہی ہماری بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو امتی نبی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ نبی تو سمجھتے ہیں نا, اور مرزا غلام قادیانی نے خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا, اور کئی جگہ پہ اور کئی حوالہ جات ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی ہم بتا دیں گے, اگر آپ انکار بھی کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. بہرحال کی روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے, صفحہ 344 ہے, آئینہ کمالات اسلام. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے, اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے, اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے. اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ آگے وہ پھر لمبی بات ہے. اب وہ مرزا صاحب کہتے ہیں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ایک امت بھی بنائے گا, وہ امت اس کو نبی سمجھتی ہوگی. یہ آپ کی اس سوال کا جواب ہے جی. کہاں لکھا ہے جی مرزا غلام قادیانی کی الگ سے امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہٹ کے؟ یہ جواب ہے اس کا. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے جناب, تو آپ پتہ نہیں کون سے قرآن کو مانتے ہیں. صاحب یہ نبوت کو کرانے کی دکان تھوڑی ہے جس پہ ڈاکہ ڈال جائے. جی اس قرآن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ تو آپ کے دوسرے بھائی سے بات ہو رہی تھی تو بیچ میں آپ چھلانگ لگا کے آگے, تو اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے قادیانی امت پہ تو بات کر لیں. اور امت والا حوالہ میں نے سینڈ کیا, اس کا کیا آپ جواب دیتے ہیں؟ جی نبوت تو ایک دکانداری ہے نا, ایک پیشہ ہے, کاروبار ہے. نبوت ایک کاروبار ہے, پیشہ ہے. نہیں, نبوت تو دکانداری نہیں ہے. کوئی ایسے نہ کریں, توہین تو نہ نبوت کی کریں. ختم نبوت ضرور دکانداری ہے پاکستان میں جو مولویوں نے بنائی ہوئی ہے نا, یہ درست. آپ ختمے والا لفظ بھول گئے تھے اندر سے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا دوسرا جو بھائی ہے نا وہ بات کر رہا تھا, تو میں اوپر سے آڈیو سنتا آ رہا ہوں, تو ساتھ ساتھ اس کے جواب دے رہا تھا. آپ کریں بات. آپ ابھی 10-15 منٹ بعد آپ غائب ہو گئے تھے, آئے ہیں کہیں سے, حوالہ شاید نکال رہے ہوں گے, یا ویسے بھی مصروفیت آپ کو ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کریں بات, پریشان نہ ہوں, آپ جو بات کرنی ہے کریں. آپ جیٹ صاحب, ہم آپ جیسے جو ہے نا ان کی شکلوں پہ لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اگر یہی الفاظ کوئی عیسائی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مجھے پتا تھا آپ کو جناب اچھل کود ہوگی اس کے اوپر, تو میں نے ابھی حوالہ دے دے رہا ہے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں بات ادھر ادھر نکل جانی ہے. آپ کے بڑے بزرگوں نے نا اس کو ایک پیشہ سمجھا ہوا تھا, کاروبار تھا یہ. تو میں نے ابھی حوالے لگا دینے ہیں, پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑنی ہے, پہلے اس کا جواب دیں. امت بنائے گا, قادیانی ایک الگ سے امت ہے. مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا, نبی بنا, اور نبی کے لیے ضروری تھا وہ الگ سے اپنی امت بنائے, اور وہ امت اس کو نبی مانتی ہو. اور جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے مربی جی, مربی سلیم صاحب عرف مائنڈ روسٹر صاحب, کوئی حد ہوتی ہے. میں مسلسل بات کر رہا ہوں, میں غائب نہیں ہوا بیچ میں سے. مبشر صاحب, آپ کی غلط فہمی مجھے لگتا ہے ابھی تک دور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, قرآن کس چیز کا نام ہوتا ہے جی؟ قرآن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اتارا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے تو بتا دیں. جی نہیں, آپ کے بڑے بزرگوں نے تو جو کاروبار کرنا تھا وہ کر لیا ہے, یہ آپ کا بھی کاروبار ہے. آپ سمیت سارے مولویوں کا ختم نبوت پاکستان میں کاروبار ہے, لیکن جب ختم نبوت پر بات کرنے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں. نام کاروبار ختم نبوت کے نام پر, چندے ختم نبوت کے نام پر, اور جب گفتگو کرنی ہے جی مرزا صاحب نے فلاں کتاب کی فلاں لائن پر فلاں بات لکھی ہے اس پر میں نے بات کرنی ہے, ختم نبوت پر نہیں کرنی. تو کاروبار ختم نبوت کے نام پر اور باتیں کتابوں کی اور حوالوں کی. کمال ہو گئی ہے جناب, یہ کیسا کاروبار ہے؟ پہلے آپ بات کر لیں امت کے اوپر, میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو, اس کا مجھے جواب دیں. ابھی امت پہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ قادیانی الگ سے امت ہے, مرزا قادیانی کی امت ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں نے حوالہ دیا ہے, آپ خلط مبحث کر رہے ہیں, بات ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. جی دوستو, یہ حوالہ میں نے دیا ذکر حبیب کا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ مفتی محمد صادق نے باقاعدہ عنوان بند ہے مسیح موعود کا کام کیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک خانہ ہے کہ اس لڑکے کے باپ کیا کام کرتا ہے, میں نے وہاں لفظ نبوت لکھا. تو یہ حوالہ ہم نے دیا ہے, آگے سن لیں. جی جناب, پہلے تو میں آپ کو پہلے 100 دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں مربی نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. مربی پڑھتے ہیں 7 سال جامعہ کے اندر, پھر وہ یہ آپ توجہ سے سن لیں, مربی 7 سال جو جامعہ میں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے, دوبارہ سن لیں. جی جناب, پہلے تو میں آپ کو پہلے 100 دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں مربی نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. مربی پڑھتے ہیں 7 سال جامعہ کے اندر, پھر وہ مربی بنتے ہیں. تو میں نہیں پڑھا, وہ مجھے میرا نام آپ خالی آپ جانتے ہیں وہ لے لیا کریں, کافی ہے. تو دوسری بات یہ ہے, آپ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے. تو پہلے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تم جو لوگوں کو حکم دیتے ہو خود کیوں نہیں کرتے. جھوٹ کی اگر حد ہوتی ہے تو آپ جھوٹ کی کسی حد میں کیوں نہیں رہتے, آپ بے حد جھوٹ کیوں بولتے ہیں. آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی نے تو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جہاں ضرورت ایسی پڑ جائے وہاں سری جھوٹ بول جایا کرو. تو جناب آپ کا امام کہے سری جھوٹ بولو, آپ کہتے ہیں جھوٹ کی حد ہوتی ہے, لیکن بولتے آپ بے حد جھوٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, ہزاروں جھوٹ ہیں جو آپ نے بولے ہیں, کئی ویڈیو کی صورت میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو میں آپ کے جھوٹ ثابت کیے ہیں, جہاں آپ نے عیسائیوں کے پادریوں کو مسلمانوں کے علماء کہا ہوا ہے. تو جناب جھوٹ بولنے بھی کوئی حد ہوتی ہے, یہ آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں, خود کب اس پہ عمل کرنا ہے. جی مربی جی, آپ نہیں مانتے تو نہ ماننے, پھر چلیں ذکر حبیب کھول لیں اور اس کا صفحہ نمبر ہے 244 اور 245. مسیح موعود کا کام کیا تھا, عنوان انہوں نے بند ہے جی, مسیح موعود کا کاروبار یعنی کام کیا تھا. اچھا جی, کہتے ہیں جی جب فارم فل کیا ہم نے صاحبزادہ میاں محمود احمد کا نام برائے امتحان مڈل آج ارسال کیا جائے گا. جس فارم کی خانہ پوری کرنی ہے اس میں ایک خانہ ہے کہ اس لڑکے کا باپ کیا کام کرتا ہے. تو میں نے وہاں لفظ نبوت لکھ دیا. یہ دیکھو مرزا قادیانی کا یہ کاروبار تھا, یہ شعبہ تھا, یہ اس کا کام تھا, اور اس نے نبوت کی فیکٹری لگائی تھی. جس پہ کہیں گے کر لیں گے. آپ آتے ہیں بازار سے سودا لینے آتے ہیں, 2 آڈیو کر کے غائب ہو جاتے ہیں. بات آپ نے کیا کرنی ہے. اچھا, بات امت کی شروع ہوئی ہے نا, تو پہلے مجھے امت ہی بتا دیں کہ یہ مسلمان امت کس چیز کا نام آپ نے امت رکھا ہوا ہے. یہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی ان میں سے امت کون سی ہے. کیا امت پہ بات کرنی ہے تو امت موضوع رکھ لیتے ہیں. تو مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ امت آپ کس کو سمجھتے ہیں. احمد رضا خان بریلوی کا قرآن کا ترجمہ کبھی پڑھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ امت وہ کس کو کہتے ہیں, یا آپ نے ان کے فتاوا پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ امت کس کو سمجھتے ہیں. تو امت پہ بات کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, امت پہ کر لیتے ہیں. جی آپ مربی نہیں ہیں, آپ مربی کیوں نہیں ہیں, گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہیں آپ, گورنمنٹ انگریزی کے. مرزا غلام قادیانی نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ تمام مرزائیوں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ گورنمنٹ انگریزی کے وفادار رہے, اور بلکہ اس نے کہا کہ میرے دین کا ایک جز ہے, میرے دین کا یہ جز ہے کہ میں گورنمنٹ انگریزی کا وفادار خود بھی رہوں اور اپنی امت کو بھی رکھوں. اب وہ روحانی فضائل جلد نمبر 1 ہے, صفحہ 321 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ انگریزی کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مربی حکام صرف قول سے آزادی کا سبق ہم کو دیتے ہیں.
اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ گورنمنٹ انگریزی یہ مربی ہے آپ لوگوں کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ 10 سال 7 سال جو پڑھتا ہے وہ مربی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی کی ماننے یا آپ کی بات مانی جائے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے، یہ کیا کتاب ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ کتاب نہیں ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حجت ہے، اللہ اور اس کا نبی کی بات حجت ہے، ٹھیک ہے جناب، جو وہی ہے وہ حجت ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ ذکر حبیب کوئی حجت ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے کسی آپ کے بریلوی مولوی کا یا اس سے پہلے جو آپ فقہ حنفیہ کو مانتے ہیں اس کے کسی مولوی کی بات پیش کر لوں تو اس کو حجت مان لیں گے؟ آپ تو اس کو حجت نہیں مانتے، تو میرے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لال رنگ کا آپ نے کاروبار لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں تو ہے کام کیا کرتا ہے، تو وہ نبوت کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا آپ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کاروبار جو آپ نے اس کو ٹائٹل دیا ہے نا وہ کہاں تک جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ شہزاد جٹ صاحب آپ نے حوالہ تو لگایا ہے، کوئی اس کے اوپر کلام بھی کریں کہ اس میں بالکل رسولوں کا کام نبوت کرنا ہوتا ہے، نبیوں کا کام نبوت کرنا ہوتا ہے، اور کیا کام ہوتا ہے؟ مولویوں کا کام جو غیر احمدی بریلوی مولوی ہیں، اس کے علاوہ دیوبندی وہابی، ان کا کام جھوٹ بولنا ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبیوں کا کیا کام ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا، مجھے یہ بتا دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا، آپ بتائیں نا مجھے۔ نہیں جی اب جمپ لگا کے درخت نہ بدلے کہ ہم نے کس نام کا امت نام پہ رکھا ہوا ہے، پہلے تو آپ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے تھے، تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، نہیں جی الگ سے امت نہیں بنائی مرزا غلام قادیانی نے۔ اب جب میں نے جوتا دکھایا ہے تو اب جناب کلا بازی لگا کے اب دکھاؤ جی امت کس کا نام رکھا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو ہم نے کس کا نام رکھا ہوا ہے، پہلے تو آپ یہ بتاؤ نا مرزا غلام قادیانی کی امت یہ مرضیہ ہے کہ نہیں، جلدی بتائیں مربی جی۔ جی پہلی بات مربی جی، پہلی بات، اب پہلی بات پہ آگے اپنی ویب سائٹ سے اس کو ہٹا دو، پھر انکار کر دو ذکر حبیب کا، اس کا انکار کر دو، اس مفتی کا انکار کرو، جلدی کرو انکار کہ نہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ خنزیر ہے، کتا ہے، کمینہ، نہیں مانتے ہم، چلو ٹھیک ہے بات ختم ہو جاتی، کرو انکار۔ جی گورنمنٹ کے تو آپ بھی وفادار ہیں، احمد رضا خان بریلوی گورنمنٹ کا وفادار نہیں تھا تو اس کے نام کے ساتھ بھی مربی لکھا کرو۔ اچھا چلے ٹھیک ہو گیا، مطلب یہ کہ اسکولوں کالجز کے لیے جو فارم فل کیے جاتا ہے ادھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ابا جی نبوت کرتے ہیں کہ نہیں، ہاں جی یہ پوچھا جاتا ہے، وہ کام سے مراد کاروبار پوچھا جاتا ہے، اور مربی جی آنکھیں کھولنے ٹانک وائر پھی کے کدھر ٹون ہو گیا آ جاتے ہیں، اور اسکولوں کالجز میں یہ نہیں پوچھا جاتا تمہارا ابا جو ہے نا وہ نبوت کا کام کرتا ہے کہ نہیں، وہ کام سے مراد یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کاروبار کیا کرتا ہے، بزنس کون سا کرتا ہے، اس نے فیکٹری کون سی لگائی ہے، اور چلے یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا نا، ہم وفادار ہیں کہ نہیں، چلے مان لیتے ہم بھی وفادار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے مرزے نے کہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ انگریزی یہ ہے مربی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ مربی سلیم مائنڈ روسٹر کہہ رہے ہیں جناب نہیں جی وہ 7 سال جو پڑھتا ہے اس کو مربی کہتے ہیں، تو اب مرزا قادیانی کی بات ماننی ہے کہ اپنی بات منوانی ہے، یہ بات تو یہ ہے نا، اس چیز کا مجھے جواب دیں۔ جی جناب مبشر صاحب یہ مربی جو ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، مربی کا مطلب ہے جو تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو میں آپ جس معنی میں مربی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مربی ہو تم، تو میں کون؟ جی شکر ہے یہاں مربی صاحب مان گئے ہیں کہ مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، مطلب یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ یہ ملکہ وکٹوریہ اور سلطنت انگلشیہ جو ہے نا یہ میری مربی ہے، مطلب یہ کہ ان لوگوں نے میری تربیت کی ہے۔ چلو جی یہ اعلان سن لیا آپ نے یہ مربی کا؟ جی جناب مبشر صاحب یہ مربی جو ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، مربی کا مطلب ہے جو تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو میں آپ جس معنی میں مربی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مربی ہو تم، تو میں کون سی آپ کی تربیت کر رہا ہوں جو مجھے آپ مربی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی اصطلاح عام کے اندر جو جماعت احمدیہ کے لوگ جو مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں 7 سال اور جامعہ میں پھر اس میں امتحان پاس کرتے ہیں اس کو مربی کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بے شمار الفاظ استعمال کیے ہیں. اب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو الفاظ سارے استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کے اوپر استعمال کرنا شروع کر دوں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ بات آگے تو نہیں چلے گی نا. تو اچھی بات یہی ہے کہ بات موضوع پہ کریں, ٹھیک ہے. یہ فضولیات اندر اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے میں بڑے بڑے مربیوں سے بات کرتا ہوں, یہ آپ کرتے ہیں, یہ آپ کا کاروباری ٹرک ہے ایک, لیکن مجھے مربی نہ کہیں, جو صحیح سمجھتا ہے اس کو کہہ لیں, ٹھیک ہے جناب. یہ حوالہ ہم نے دوبارہ لگایا ہے ایک اور, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 139 کا یہ حوالہ آپ دیکھ لیں. سلطنت انگلشیہ سے جو مسلمانان ہند کی مربی و محسن ہے, یہ مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے. یہ حوالہ آپ دیکھ لیں, آگے بات سن لیں. ظاہر صاحب یہ کچے بہانے کہیں اور جا نہیں, مرزا غلام قادیانی نے تو پوری اپنی کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جو 7 سال پڑھے گا وہ مربی ہوگا. وہ تو یہی کہتا رہا. یہ ایک اور حوالہ میں نے لگا دیا ہے. جی کیا کرتے ہیں آپ یار, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے صفحہ 139 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے سلطنت انگلشیہ سے جو مسلمان ہند کے مربی اور محسن ہے. وہ تو کہتا ہے سلطنت انگلشیہ جو ہے یعنی ملکہ وکٹوریہ کی سلطنت, یہ ہے ہماری مربی. تو اب مرزا قادیانی نے مربی کی تعریف کچھ اور کی ہے, آپ نے کچھ اور کی ہے. مرزے کا منہ جو ہے مشرق کی طرف ہے, اس کی امت کا منہ جو ہے مغرب کی طرف ہے. حد ہو گئی ہے جناب. یہ تو امت اور نبی کے اندر ہی جناب اختلاف ہو گیا ہے. اب ہمارے جیسے معصوم لوگ کہاں جائیں. مولوی صاحب آپ نے موضوع طے کیا ہے جی, امت پہ ہم نے بات کرنی ہے. امت آپ نے لفظ سلیکٹ کیا نا, تو امت ہم دیکھ, آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لفظ امت پہ بات کر رہے ہیں نا, تو امت کو تو ہم نے سمجھنا ہے. جو موضوع ہو اس پہ تو میں سوال آپ سے کر سکتا ہوں کہ جناب امت آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں, پھر ہی ہمیں سوال کا صحیح سمجھ آئے گی نا. ٹھیک ہے, تو آپ وضاحت کر دیں جی اس چیز کا نام ہے امت, تو ابھی بات واضح ہو جائے گی. پھر آپ جو درخت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ مربی کا کتنا بڑا جھوٹ ہے جی. میں نے لفظ امت سلیکٹ کیا ہے, حالانکہ یہ مربی کی 2 آڈیو سننے, یہ دوبارہ میں نے سینڈ کی تاکہ مربی کو کوئی جو ہے نا حیا آ جائے, لیکن وہی پوری ڈیبیٹ کے اندر مربی کو حیا نہیں آئی. دوبارہ سن لیں جی. وہ اپنی امت بنائے, کون سی امت بنائی ہے ذرا بتائیں نا. کہاں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوڑ کر ایک نئی امت بنا رہا ہوں. یہ مولوی تو جھوٹ بولتے تھے, آپ بھی مولوی میں جا کے جھوٹ بولتے, میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ نے کہا جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الگ امت بنائی ہے, تو کہاں کب انہوں نے کہا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور مجھے مان لو, ہم اسلام سے الگ ایک امت بن گئے ہیں. یہ کہاں فرمایا ہے آپ نے؟ اب سائٹ سے ہٹا دو, وہ ہٹاتے ہیں. ابھی پہلے مجھے یہ بتاؤ بریلویوں کی آفیشیل ویب سائٹ کون سی ہے جس پہ بریلویوں کے عقائد کا پتہ چل سکے. پہلے اپنے عقائد تو دیکھ لو کہ کہاں موجود ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کچھ جتنے منہ اتنی باتیں. تو اپنی تو پہلے آفیشیل ویب سائٹ بتاؤ تاکہ آپ کی کوئی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کروں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ذکر حبیب جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے. اور وہ, یا مجھے کہہ دو تم اپنی حجت بتاؤ کہ کیا تم ہر مولوی کی بات کو حجت سمجھتے ہو؟ ہر کسی بندے نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس کو تم حجت سمجھتے ہو؟ اپنے لیے جب تمہاری بات آتی ہے تم کہتے ہو نہیں جی اللہ کا رسول ہمارے لیے حجت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, قرآن اور کیا ہے یہ فقہ, حضرت یہ جو تھے امام ابو حنیفہ کی بات ہمارے لیے حجت. جو بھی تم بناتے ہو وہ کہ اجماع اور قیاس اور جو بھی وہ ہے وہ تمہارے لیے حجت ہو جاتا ہے. بلکہ کسی صحابی کا کلام بھی تم حجت نہیں سمجھتے. اور ہم جب ہمارے ساتھ بات کرنی ہو تو جون سی مرضی کتاب اٹھا کے لے آتے ہو, لو جی یہ تمہارے لیے حجت ہو گئی ہے. یہ میرے لیے کیا حجت ہے, وہ میں نے بتانا ہے یا آپ نے بتانا ہے؟ جی مربی جی, یہ آپ کی آڈیو میں نے لگا دی. آپ نے صرف یہی کہا تھا کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ اپنی الگ سے امت بنائے, وہ ہم نے دکھا دی ہے. آپ نے یہ لفظ جو ہے نا وہ تو نہیں پوچھا تھا کہ اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے, مطلب نہیں پوچھے تھے آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہاں لکھا ہے, تو وہ ہم نے دکھا دی ہے. جی 23 جلدوں میں نہیں ہے, 32 جلدوں میں ہے. وہ جو احمد رضا خان بریلوی جھوٹ بولتا رہا ہے نا, وہ 32 جلدوں میں ہے. 23 جلدوں میں تو وہ سچ ہے جو آپ کو بچپن سے جھوٹ بتایا جاتا رہا ہے نا, وہ بتا دیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے. یہ سادہ سا سوال ہے, اس کا جواب دو. اب تم وہ درخت نہ بدلو, سوال سادہ سا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا, یہ مجھے بتا دو. ابھی تمہیں پتا چل جائے گا کہ کاروبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم اس کے اوپر بھی ٹائٹل لکھنا کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار یہ تھا. ٹھیک ہے جناب, مولویوں کا کاروبار ہے ختم نبوت, وہ اس کے نام پر فساد بھی کرتے ہیں, وہ اس کے نام پر کاروبار بھی کرتے ہیں.
لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ نبوت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا مجھے بتاؤ نا ذرا. اور مربی جی سمپل سی بات کی ہے، میں وہ صحیح سمجھیں گے شہزاد جج صاحب، آج آپ کون لوگ کے آئے ہو، کھانا کو خوب چڑھائی ہے، آج آپ جواب نہیں دیں گے صحیح طریقے سے. چلو کوئی بات نہیں، اتر جاتی ہے ابھی تھوڑی دیر گروپ میں رہو گے تو. اچھا بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوگی آپ ہمیں مولوی کا حوالہ دے دینا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، ہماری مرضی ہوئی ہم اسی وقت انکار کر دیں گے اللہ کے حکم سے، اسی وقت انکار کریں گے، نہیں مانتے بھائی. لیکن ابھی سرے دس ایک بات چل رہی ہے، اس پر جواب دو کہ یہ ذکر حبیب کتاب کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اور اس مفتی کو مانتے ہو کہ نہیں. تمہاری ویب سائٹ کے اوپر کتاب ہے اور ذکر حبیب کے حوالے دنیا کا ہر مربی دیتا ہے، تمہاری ویب سائٹ بڑی پڑی ہے ذکر حبیب کے حوالوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہاں ہو ہی نہیں رہی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا آج کے دور کے اندر پڑھتا ہوتا تو وہ یہ کاروبار یہ نہیں لکھنا تھا، یہ والا کاروبار جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کا لکھوایا گیا تھا نا، وہ یہ نہیں آنا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ یہ کاروبار یہ ہوتا ہے جی، وہ بندہ زراعت کرتا ہے، وہ بندہ جی کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ اس کی کوئی دکانداری ہے، وہ ترخان ہے، وہ لوہار ہے، وہ جناب اس کی کوئی فیکٹری ہے، وہ اس طریقے سے یہ ہوتی ہے کاروبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کے چلے جایا کرو مربیو. ہاں جی مرزا غلام قادیانی پہ جب بات آئے اسے ادھر لے جایا کرو. لیکن بہرحال آپ کلا باز کے جتنے بھی لگائے وہ کھل کے ہر چیز سامنے آ چکی ہے اور ساری دنیا نے دیکھ سن لی ہے کہ آپ لوگوں کی اثر حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اب جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، ادھر جاننا جھومنی مارنی ہے، ادھر ادھر کی مار بول کے نکل جانا بس. پھر بعد میں شو ڈالو میں نے مناظرہ کیا، مولوی کو میں نے ہرا دیا، شکست دے دی ہے میں نے. یوٹیوب کے اوپر وہ بنا کے ویڈیو اپلوڈ کرنا، اوے ہوئے ہوئے مولوی بھاگے کوئی جواب نہیں دیا. یہ تو تمہاری اوقات ہوتی ہے. اچھا مبشر صاحب، وہ آپ بھی نا آپ کے سر پہ لگتا ہے کوئی چوٹ لگی ہے کہ اگر گورنمنٹ انگریزی کو فرض کرے مربی کہا بھی ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی بہت سخت وفادار تھا انگریزوں کا، وہ اسی لیے تو یہ جو وہابی ہیں وہ اس کو انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرتے ہیں. بہرحال وہ ہمارا مسئلہ نہیں، آپ کو پتا ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے. اب اگر گورنمنٹ انگریزی کو مربی کہا بھی ہے تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جی آسمان پہ جہاز اڑتا ہے تو پانی تو نلکے میں سے ہی آئے گا نا. تو یہ اس طرح کی آپ کی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ انگریزی کو مربی کہا بھی ہے تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں جی آپ کو اس لیے کہوں گا کہ گورنمنٹ انگریزی کو جو مربی کہا تھا. تو مولوی صاحب ہوش کے ناخن لیں کہ یہ آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. صرف آپ نے اپنے کاروباری نقطہ نظر سے آپ ہر بندے کو مربی کہہ دیتے ہیں کہ جو سننے والا ہے وہ کہ واہ جی واہ، یہ احمدیوں کی اتنے بڑی مربی سے مولوی صاحب بات کرتے ہیں، کمال ہو گئی ہے. تو کچھ شرم ہے ابھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی استعمال کر لیں کہ یہ ہر بات فرشتے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. تو مقصد اگلے کی اصلاح ہونی چاہیے یا اپنی اصلاح ہونی چاہیے. یہ مقصد یہ فضول جی وہ گورنمنٹ انگریزی کو مربی کہتے تھے تو میں آپ کو بھی مربی کہوں گا. عجیب و غریب باتیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے مربی کی تعریف کچھ اور کی اور آپ نے مربی کی تعریف کی ہے کہ وہ 7 سال پڑھے، 7 سال پڑھے گا تو وہ مربی ہوگا، نہیں تو مربی نہیں ہوگا. جی شاباش ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا رہا پوری زندگی وہی سلطنت ایشیا جو ہے وہ میری مربی ہے، یہ جو وکٹوریا بیگم ہے یہ میری مربیہ ہے، تو یہ انگریز میرے مربی ہیں. تو آج کل کے مربی مائنڈ روسٹر اٹھ کے کہتے نہیں جی نہیں، وہ جو 7 سال پڑھتے ہیں وہ مربی ہوتا ہے. یار یہ تو جوتیاں تم خود لگا رہے ہو اپنے نبی کے سر میں، کم از کم اس بیچارے کی تو مان لو. وہ تم لوگوں کو کسی اور جگہ چھوڑتا رہا ہے، تم کسی جگہ اور بھاگ کے دور پکڑنے چلے جاتے ہو. حد ہو گئی ہے. ہماری بات امت پہ چل رہی ہے کہ یہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کی امت ہے کہ نہیں، یعنی یہ مربی مائنڈ روسٹر مرزا غلام قادیانی کا امتی ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اس کے اوپر تو آپ نے ایک بھی بات نہیں کی. جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے اس حوالے کا جواب دیں مربی جی، اس کے بغیر جان نہیں چھٹنی. روحانی فضائل جلد نمبر 5 صفحہ 344 کا حوالہ میں نے دیا ہے، آئینہ کمالات اسلام. یہ کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کہیں احمد رضا خان بریلوی نے کہیں لکھا ہے جو 7 سال پڑھے گا درس نظامی وہ مولوی ہوگا. یہ کیا بات ہوئی جی؟ مرزا صاحب نے کہیں نہیں لکھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے جامعہ کے اندر جو 7 سال پڑھتا ہے اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں لکھا
तो वो बात हो ही नहीं सकती, दुनिया में गायब ही होगी, बाकी दुनिया मौजूद ही नहीं है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब नहीं लिखा। अजीब। वो मौलवी साहब, मेरा ख्याल है वो शहजाद जाट साहब आपका नाम लेना चाह रहे थे कि आपको चढ़ गई है, आपकी बोंगियां सुने, अपने मेरी वो ऑडियो तो लगा दी, लेकिन जो बाद में ऑडियो की है वो शायद आप भूल गए हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आपने कहा जी उम्मत पर हम बहस करेंगे, तो मैं तो आपसे सवाल करने का हक रखता हूं ना कि जो आपने मौजू चुना है मुझे उसकी तारीफ करें कि उम्मत किसे कहते हैं, आप बताएं। अहमद रजा खान बरेलवी का कुरान का तर्जमा पढ़ रहे हैं, उससे समझ लें, या जो मर्जी आप समझे, आपने मौलवियत का कोर्स किया हुआ है या मुफ्ती होने का कोर्स किया है, आप मुझे बताएं कि उम्मत की तारीफ करें ना, पहले उम्मत की तारीफ बयान करें, आपकी नजर में उम्मत किसे कहते हैं, तो फिर आगे बात कर लेते हैं। उम्मत पे कौन सा मैं जा रहा हूं, कहीं मैं यही हूं, हिम्मत तो करें। ये आपको किसने कहा है कि 7 साल जो पढ़ेगा वो मौलवी होगा? ये किसने कहा है? बताए ना, ये तो पहले बताए। हम तो नहीं कहते जो 7 साल पढ़ता है वो मौलवी बनता है, हमने कब कहा है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या उसका नाम है, आपने कहा ना, आप लोग ऊपर अभी कहा है, वो आर्ग्यू भी मैंने लगा दी है। आपने कहा जी वो मुरब्बी उसको कहते जो 7 साल पढ़ता है, ठीक है जी, तो इस बात को मान लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम जब कादियानियों के अंदर देखने निकलते हैं कि मुरब्बी किसको कहते हैं, जब मिर्जा गुलाम कादियानी को किताबों को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं मुरब्बी उसको कहते हैं कि जिसकी वफादारी की जाए, यानी सल्तनत अंग्रेजिया, मलका विक्टोरिया का जो पिट्ठू बन के रहे, चापलूसी करे, उसकी गोद में बैठने की कोशिश करे, उसको मुरब्बी कहते हैं। वो है मुरब्बी, वो है असल में मुरब्बी, ठीक है जी। अब देखिए मिर्जा गुलाम कादियानी ने मुरब्बी की तारीफ कुछ और की, आपने कुछ और की। अब बताए मुरब्बी की तारीफ हम किसकी लेंगे? देखिए आप लोग हर एक को मौलवी कहते हैं कि नहीं, जो भी दाढ़ी मुंडा भी हो उसको भी मौलवी, मतलब ये कि जो भी मिर्जा गुलाम कादियानी के खिलाफ बोलता है वो मौलवी है जी, वो मौलवी है, उसको मौलवी की कैटेगरी में आप डाल देते हैं। हमने तो कभी नहीं इसके ऊपर कोई गुफ्तगू की, हम कहते हैं भाई कहते रहो। लेकिन आपको जब हमने मुरब्बी कहा, आपने फौरी तौर पे जनाब चीची शुरू कर दी, नहीं ना वो मैं 7 साल कौन सा पढ़ाऊं, मैं 7 साल कौन सा पढ़ा, 7 साल पढ़े तो मुरब्बी बनता है। इस वजह से मैंने ये आपको हवाले लगाए हैं। दूसरी बात हमारी इसके ऊपर नहीं चल रही, बात चल रही है उम्मत के ऊपर, लफ्ज़ उम्मत के ऊपर, कि मिर्जा गुलाम कादियानी की उम्मत है। आजकल के जितने भी कादियानी बन रही हैं ये मिर्जा गुलाम कादियानी की उम्मत है। शहजाद जाट साहब ने ठीक आपको कह दिया है, बल्कि मुझे लगता है कि आप आज कोई भंग ज्यादा ही पी के आए हैं, कुछ चर्च के ज्यादा ही शूटे लगाए हैं जो आपके बरेलवी बैठ के दरबारों पे लगाते हैं, कि आप कह रहे हैं जी अंग्रेजी गवर्नमेंट को चूंकि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुरब्बी कहा है इसलिए आप मुझे मुरब्बी कहेंगे। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई भी, अगर कहा भी है उनको मुरब्बी तो मुझे क्यों कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ठीक है जनाब, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट तो चली गई है, कोई अभी वैसे आपके दिमागों में वो अंग्रेजी गवर्नमेंट का है अभी असर, आपका सारा जो निजाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो अंग्रेजी में चलता है, फॉर्म अंग्रेजी में होते हैं, सब कुछ अंग्रेजी में है, कार्रवाई अदालत की अंग्रेजी में छपती है सारा कुछ, तो वो आप ज़हनी गुलाम हैं अंग्रेजों के अभी भी, ये तो मैं समझता हूं। और उन्हीं अंग्रेजों से आज भी आप पैसा लेकर खाते हैं, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया को चलाते हैं, मौलवी लोगों से चंदा लेते हैं खत्म नबूवत के नाम पर, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया वो अंग्रेजों से चंदा लेकर तो अपना मुल्क चलाता है। ठीक है जी, तो हर बंदा आप समेत आपके बच्चों समेत अंग्रेजों का कर्जदार है। वो अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो थे वो तो अंग्रेजों के गीत गाते थे, वो चले अलग की बहस है, इस पे हम नहीं जाते। तो आप मुरब्बी की बहस कर रहे हैं अभी या उम्मत की, ये बता दें। वो अपनी उम्मत बनाए, कौन सी उम्मत बनाई है जरा बताए ना, कहाँ लिखा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को छोड़कर एक नई उम्मत बना रहा हूं। ये मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो यहां होगी ना। आप जब मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को उम्मती नबी मानता हूं, ठीक है जी, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, तो जब आप कोई एतराज हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर करेंगे तो मैं मिसाल आपको दूंगा ना कि देखिए जी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सच्चा मानते हैं ना, तो आप उनके बारे में मिसाल तो देनी पड़ती है, क्योंकि आप या बता दें कि आप उनको नबी नहीं मानते, आप या कह दें जी हम उनको नबी नहीं मानते, अब किसी और की मिसाल दें, तो मैं और की मिसाल दे दूंगा। ठीक है जनाब, तो या आप मुझे तो नहीं पता आपके अब बरेलवियों के क्या क्या छुपे हुए अकायद हैं। जी दोस्तों, ये आपने कादियानी ज़हनियत देख ली है। इस एक ऑडियो के अंदर कादियानी ज़हनियत खुल के सामने आ जाती है कि जो इतराज़ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पे करोगे तो हम तुम्हारे नबी के ऊपर वो इतराज़ लेकर जाएंगे, जो इतराज़ भी तुम मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर करोगे तो हम वो इतराज़
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ تاریخ نے یہ بتا دیا ہے، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں مناظرے قادیانی مرزائیوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، جس میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اگر مرزا غلام قادیانی کے زناکاری کی بات ہو، مرزے کی شراب نوشی کی بات ہو، مرزے کی بنگ چرس فیم کھانے کی بات ہو، مرزے کی وہ پینشن چوری کی بات ہو، مرزے کی وہ رنڈی بازی اور جناب وہ عورتوں کے ساتھ جو رات گزارتا تھا اس کی بات ہو، اس قسم کی جب بات آئے گی تو یہ مرزائی، اچھا یہ مرزے کی بیماریوں کی بات ہو، دن اور رات میں 100 دفعہ پیشاب کرنے کی بات ہو، پیچس کرنے کی بات ہو، مرزے کی جناب وبائی حیضے کی موت والی بات ہو، کوئی بھی بات ہوگی تو یہ مرزائی لوگ اٹھا کر کے اللہ کے نبیوں کے اوپر یہ بات لے کے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات لے کے جاتے ہیں. چلے جی اگلی آڈیو سن لیں. جی بالکل الحمدللہ، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارے نبی بنگ چرس افیون ٹانک وائن نہیں پیتے تھے، بالکل ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے امتی ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. کیونکہ آپ مرزا غلام قادیانی کی امتی ہیں، تو مرزا غلام قادیانی یہ سارے کام کرتا تھا. وہ فیم بھی کھاتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا، ٹانک وائن پیتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے آپ پر یہ گمان کیا کہ شاید آپ کا نبی بھی یہ کام کرتا تھا تو آپ بھی یہ کرتے ہوں گے. اب حوالے چاہیے ہوں گے تو بتا دیجیے گا، یہ فیم والا حوالہ بھی اور شراب والا حوالہ بھی، وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. کیونکہ موضوع آپ نے بدلنا ہے اب، تو وہ ٹھیک ہے، پھر بدلتے جائیں موضوع، ہم حوالے دیتے جاتے ہیں آپ کو. ایک موضوع پر تو آپ نے رہنا نہیں ہے. دوسری بات، لفظ امت کا لفظی معنی بتائیں جی. لفظی معنی تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. آپ نے ابتدا کے اندر یہ کہا جی کہاں لکھا ہے جی مرزا غلام قادیانی الگ سے امت بنائے گا، وہ حوالہ ہم نے دے دیا آپ کو. مربی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ جو ہے وہ مجھے آپ مربی کہیں. تو یہ عجیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں جی. انہوں نے مربی کی یہ تعریف نہیں کی. تو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہیں کی ہے مولوی کی یہ تعریف، یا مفتی کی کیا تعریف کی ہے احمد رضا خان بریلوی نے؟ آپ جو بھی بات لیتے ہیں احمد رضا خان بریلوی نے لازمی لکھی ہوتی ہے تو لیتے ہیں. اب آپ نے شناختی کارڈ اپنے بچوں کے جو بنانے ہیں اس میں اپنا نام لکھنا ہے نا. تو اب میں کوئی کہہ دے آ کے نہیں جی آپ یہ نہیں لکھ سکتے، کوئی احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اس کے والد صاحب ہیں، تو عجیب و غریب ہی آپ باتیں کر رہے ہیں. بات امت پہ تو چل رہی ہے لیکن آپ چلا نہیں نہ رہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امت کی تعریف بیان کریں. آپ کس چیز کا نام آپ نے امت رکھا ہوا ہے؟ آپ کس چیز کو امت سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، امت ہمارا موضوع، آپ نے کہہ دیا جی ہماری بات امت پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری بات امت پہ چل رہی ہے، تو آپ امت کی تعریف بیان کریں. جو موضوع ہوتا ہے موضوع تو واضح کرنا ہے نا کہ کس چیز پر ہماری بحث ہو رہی ہے. تو آپ بتا دیں امت کس چیز کا نام ہے، کس کو آپ امت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی مربی جی، میں نے آپ کو حوالے دو ابھی صرف لگائے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے سلطنت انگلشیہ کو اپنا مربی کہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو 7 سال پڑھتا ہے وہ مربی ہوتا ہے. بات سمپل سی ہے، آپ نے صرف ایک حوالہ پوچھا تھا تو ہم نے وہ حوالہ لگا دی ہے، اور امت والا بات جو ہے نا اس کے اوپر آپ بات کر ہی نہیں رہے. اصل بات ہمارا موضوع امت کے اوپر چل رہا ہے کہ یہ مرزائی مرزا قادیانی کی امت ہے کہ نہیں. وہ اپنی امت بنائے، کون سی امت بنائے، کہاں لکھا ہے، یہ حوالہ میں نے لگایا ہے. یہ آڈیو سن لیں اپنی. آپ نے نہیں کہا وہ درس نظامی جو پڑھ کے جو اس کا کورس کر کے مولوی فاضل کا جو امتحان دیتا ہے وہ مولوی نہیں ہوتا. تو آپ بتا دیں مولوی کیا ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ جی یہ مربی ہوتا ہے جو 7 سال جامعہ میں پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ ٹیسٹ دیتا ہے اور وہ اس کو پاس کر لیتا ہے، اس کو سند ملتی ہے کہ یہ مربی ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے اس کا صورتحال. اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ درست بتا دیں. وہ اپنی امت بنائے، اللہ کے سے امت بنائے، کہاں لکھا ہے مسیح موعود نے؟ وہ بتائیں نا. بتایا تو ہے آپ کو، حوالہ دی ہے، اس کے اوپر تو بات آپ کر ہی نہیں رہے. جی دوستو، یہ حوالہ وہی ہے جو ہم نے جس کے اوپر اصل گفتگو چل رہی ہے، اور اس حوالے کے اوپر قادیانی مربی سلیم میر بات نہیں کر رہا بلکہ خلط مبحث کر رہا ہے، بات ادھر ادھر لے کے جا رہا ہے. اور میں ادھر ادھر بات کو لے کے جا نہیں رہا اور کسی بھی اور سوال کا جواب نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. بشیر صاحب اوپر آپ کہہ رہے تھے جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ بے حد جھوٹ پھر کیوں بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں.
یہ بریلویوں سے زیادہ بدعتی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اور نام اپنا رکھا ہوا ہے سنی، واہ، وہ کہتے ہیں پڑھے نہ لکھے تھے نام محمد فاضل، ٹھیک ہے، جس طرح دنیا زمانے کا جھوٹے زیادہ ہیں یہ مولوی اور نام رکھ لیتے ہیں سچی بات۔ بہرحال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ قبروں کو سجدے کرنا کون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ سنت ہے؟ یہ کل کرنا کون سی سنت ہے؟ یہ 13ویں 11ویں کھانی اور تیجے اور کرنے یہ کون سی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قبروں پہ چادریں چڑھانا کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ تو آپ سنی نہیں ہیں، آپ بدعتی ہیں، آپ تو بدعتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اپنا نام سنی رکھا ہوا ہے جی ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سب بدعتیں ہیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں، یہ دین اسلام کو چہرہ ہی بگاڑ دیا ہے، پتہ نہیں آدھے ہندو اور آدھا تیتر آدھا بٹیر، آپ آدھے ہندو ہو اور آدھے پتہ نہیں کیا ہو اور نام اپنا رکھا ہوا ہے سنی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 344 کے اس حوالے کے اوپر گفتگو کریں مربی جی، مربی مائنڈ روسٹر صاحب اس حوالے پہ بات کریں۔ جو نبی آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امت بنائے، اور مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک امت بھی ہو، اور وہ امت کون سی ہے مجھے بتائے کون سی امت ہے؟ اور مربی جی کلابات نہیں لگائیں گے ادھر 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 ادھر، یہ یامیاں مارنی چھوڑیں، جواب دیں۔ اور مرزا غلام قادیانی کی یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 کا حوالہ جو میں نے دیا ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 344 کا جواب دیں مجھے۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب ضروری ہے کہ اس کی امت بھی ہونی چاہیے، اور یہ آپ تمام لوگ جتنے بھی قادیانی مر دیں گے یہ مرزا غلام قادیانی کی امت ہے۔ اور مربی جی کلابات نہیں لگائیں گے ادھر 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 ادھر، یہ یامیاں مارنی چھوڑیں، جواب دیں۔ اور مرزا غلام قادیانی کی یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 کا حوالہ جو میں نے دیا ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 344 کا جواب دیں مجھے۔ سلطنت انگلیشیا کو تو احمد رضا خان بریلوی بھی مربی ہی سمجھتا تھا، محسن سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا یہ اسلام کی جو ہے اسلامی شعار پہ عمل کرنے کی، اسلامی جو احکام ہے اس پہ عمل کرنے کی کھلی آزادی دیتے ہیں، وہ محسن ہی سمجھتا تھا اسے۔ لیکن کیا اب میں جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں کسی کے بارے میں، جو دیوبندیوں کے بارے میں، وہابیوں کے بارے میں، وہ میں آپ کو کہنا شروع کر دوں؟ کمال ہو گئی ہے کہ انگریزوں کو کہا تھا مربی اور میں اس لیے آپ کو مربی کہہ رہا ہوں۔ کمال ہے جناب مولوی صاحب، کیا بات ہے، منطق یہ آپ کو ہی سمجھ آ سکتی ہے اور کسی کو نہیں سمجھ آ سکتی، ٹھیک ہے جناب، کہ میں نے جھوٹ ضرور بولنا ہے، جو مرضی ہو جائے بہانہ میں جو مرضی بنا لوں۔ اب جو احمد رضا خان بریلوی نے دیوبندی وہابی شیعہ کو کہا ہے وہ پھر میں آپ کو کہنا شروع کر دوں؟ جی تو امت پہ بحث کر لیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ شروع کرو، امت پہ بحث کرتے کیوں نہیں؟ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں امت کسے کہتے ہیں؟ امت کی تعریف بیان کرو، امت پہ ہم بحث کر رہے ہیں تو جو موضوع ہے وہی تم واضح نہیں کر رہے۔ کبھی ادھر وہ آپ کہہ رہے تھے نا پہلے کہ وہ کبھی اس درخت پہ چلے جاتے ہو، کبھی اس درخت پہ، کبھی اس درخت پہ، تو اب ایک جگہ ٹکو نا۔ جو میرا سادہ سا سوال ہے کہ تمہاری نظر میں امت کیا ہے اس کا جواب دو۔ اور مربی جی پہنچوں کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف آئے، ٹھیک ہے، وہی خلط مبحث جب کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے کرتے رہو، میں کہہ تو رہا ہوں، میں بات ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے جی وہ سلطنت انگریزیہ ہماری مربی ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ دیکھیں نا امام احمد رضا نے کچھ اور کہا، مرزا غلام قادیانی نے بھی وہی بات کہی بقول آپ کے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے نہیں جی وہ جو 7 سال پڑھتا ہے وہ مربی ہوتا ہے۔ اب کس کی بات ماننی ہے؟ بات کس کی ماننی ہے؟ سوال تو یہ ہے، اس کا جواب تو دے نہیں رہے۔ صاحب اسی پہ بات کر لیتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو اس پر اعتراض ہے نا عبارت پر، تو آپ امت کی تعریف کر دیں کہ جناب بریلویت کے مطابق، بریلوی مذہب کے مطابق امت کی یہ تعریف ہے، پھر آگے گفتگو کر لیتے ہیں۔ میں پڑھ سکتا ہوں، صفحہ بھی پڑھ سکتا ہوں، عبارت بھی پڑھ سکتا ہوں، جو میں سوال کر رہا ہوں وہ آپ گول کر رہے ہیں، اس کا جواب نہیں دے رہے کہ یہ عقیدہ جو لکھا ہے آپ اپنا عقیدہ بھی تو بتائیں نا، آپ کی نظر میں امت کیا ہے وہ اپنا عقیدہ بتائیں، تو پھر اس کے بعد اس پہ بحث کر لیتے ہیں جناب، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مربی جی آپ یہی بس کام کریں گے، اتنا وقت تو میرے پاس تو کم کم نہیں ہے، بار بار پہنچوں کے وہی گل، پہنچوں کے وہی گل ہے، ہاں جی کلا بار کے ادھر ہی لگاتے رہو، پانی میں مدانی ڈالتے رہو، اور بھائی اور اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس،
جو آپ لوگوں کے پاس ہوتا کونیا کو ویڈیو بنانا ہے، اس کی بڑی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا، لو جی مولوی کو بگا دیا، جواب ہے کو نہیں روندے مناظرے کرن۔ سر یہ کلا بازیاں آپ اصل میں لگا رہے ہیں، میں تو کب سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں، میں تو کوئی اور سوال کیا نہیں، میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ جناب امت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اگر یہ تعریف آپ کو غلط لگتی ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو آپ پہلے اپنی تعریف تو بیان کریں نا، آپ جواب دعویٰ تو پیش کریں نا، آپ کچھ اپنی طرف سے تو پیش کریں کہ جناب میں اس چیز کو امت سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا پھر کہہ رہے ہیں جی میں مربی ہوں، میں نے تو آپ کو کہا میں مربی نہیں ہوں، آپ کا کاروبار جو ہے اس کو کہیں اور چلائیں، میں مربی نہیں ہوں، میں تو مزدور پیشہ آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ مربی تو عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جناب وقف کرتے ہیں زندگی ساری اپنی جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ کی راہ میں زندگی وقف کرتے ہیں وہ، تو میں تو گناہ گار کمزور بندہ ہوں، میں تو مزدور پیشہ بندہ ہوں، میں مربی نہیں ہوں۔ اور مربی جی، مربی سلیم مائنڈ روسٹر صاحب، سمپل سی بات ہے، آپ نے کہا جی کہاں لکھا ہے، اس کہاں لکھے کا جواب ہم نے صرف دیا تھا آپ کو، آپ نے وہ گھنٹہ پورا ضائع کر دیے، صرف اس چیز کا آپ نے پوچھا تھا، وہ جواب دے دیا ہم نے، بات ختم ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھتے نا، سب سے پہلے آپ یہ پوچھتے جی آپ امت کس کو سمجھتے ہیں، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ جو آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب دیا ہم نے بس۔ یہ پہنچوں کے آنا تو ہے نا احمد رضا خان بریلوی پہ، جس کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں پیچھے اندر توڑی والے کمرے میں کہ کہیں اس کا کوئی فتویٰ نہ پڑھ لے۔ ویسے کہتے ہیں جی وہ ہمارے تو جو ہے نا دیوبندیوں کے اور وہابیوں کے اور شیعوں کے عقائد ایک جیسے ہیں، ہمیں اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں اصول میں اختلاف ہے یا نہیں؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کے فتوے کیوں لگائے ہیں دیوبندی وہابی اور شیعہ پر اگر آپ کا اصول میں اختلاف ہی نہیں؟ احمد رضا خان بریلوی کو آپ نا وہ توڑی والے کمرے میں چھپا کے رکھیں، ہم اس کو نکال کے لائیں گے، فکر نہ کریں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کی آپ نے تعریف نہیں بتائی، فاضل بریلوی کو آپ نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی صاحب کو، تو انہوں نے بھی تو کوئی امت کی تعریف بتائی ہوگی نا، کوئی امت کے بارے میں کوئی کلام کیا ہوگا، وہ ہمیں بتائیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ بتا نہیں رہے۔ سلیم میر صاحب یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مرزا کی جو وحیاں ہیں اس کا الہام ہے، وہ اس کی کتاب ہوئی نا، یہ تو بات اس ٹائم سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، وہ اس کی کتاب ہو گئی، مرزا آپ کا نبی ہو گیا، آپ اس کی امت ہو گئے، سیدھی جی ڈانگ ہو گئے تو پھر تینوں سمجھ آوے۔ پہنچوں کہ جب وہی بات آپ کرو گے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دو گے تو میں نے تو سوال دہرانا ہے۔ آپ جیسے جو ہے نا وہ چال باز وہ کہیں اور کامیاب ہوتے ہوں گے، میں تو سوال نہیں بھولا اپنا، میرا سوال وہی ہے کہ آپ کو عبارت پہ جو بھی اعتراض ہو اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، بات امت کی ہو رہی ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں کہ بریلوی مذہب کے مطابق یہ اس چیز کو امت کہتے ہیں، تو پھر آگے بات کر لیتے ہیں کہ ہر نبی جو آتا ہے وہ نئی امت بناتا ہے، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے وہ تو آپ پیش کریں نا، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا عقیدہ درست ہے، اس کے مطابق کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیکن وہ ہمت آپ کو نہیں ہونی مولوی صاحب، یہ جو ہے نا یہ کام ہمت والا ہے، یہ آپ کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ وہ احمد رضا خان بریلوی جس طرح اپنی کتابوں میں جھوٹ لکھتا رہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بغیر پڑھے لوگوں سے سن کر، اسی طرح آپ کے کام ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، آپ کا کام ہے، لیکن سوال کا جواب آپ نے نہیں دینا، ہمت کریں۔ جی کہاں لکھے کا جواب تو دے رہے ہیں آپ، لیکن امت کے بارے میں آپ نہیں بتا رہے، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ جناب امت آپ کس کو سمجھتے ہیں، امت میں بحث کر رہے ہو نا۔ اب وہی بات ہے کہ کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ، کبھی کلابازی ادھر کبھی کلابازی ادھر۔ پچھلی گاڑیوں میں کہہ رہے تھے کہ ہم امت پہ بات کر رہے ہیں، تو امت پہ بات کرو نا، اپنا عقیدہ بیان کرو کہ ہم اس کو امت سمجھتے ہیں، تم بیان کرو جی ہم ہر نبی جو آئے وہ امت لے کر آتا ہے، اور امت کی تعریف بیان کرو، امت کی لغوی تعریف کیا ہوتی ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے، شرعی تعریف کیا ہوتی ہے، اصطلاح عام میں کیا ہوتی ہے، اصطلاح شرع میں کیا ہوتی ہے، تو تعریف بات کرو تو صحیح آگے۔ تم تو وہیں گھوم رہے ہو مربی جی، بس کے لوگوں کی توجہ اس طرف رہے۔ میں مربی نہیں ہوں، میں آپ کو کہہ چکا ہوں میں مربی نہیں ہوں، میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں۔ مربی جو ہے وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی وقف کرتے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، میں نے نہیں کی ہوئی اس لیے میں مربی نہیں ہوں۔ اگر انگریز گورنمنٹ کو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہیں مربی کہا ہے یا محسن کہا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ انگریز گورنمنٹ کو مربی کہی جائیں، ان کو محسن کہی جائیں، ان کو تو آپ کہہ نہیں رہے، مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے سر پہ کوئی چوٹ لگی ہے۔ سلیم میر صاحب وہی مولوی صاحب والی بات کر رہا ہوں،
आपके खलीफा ने मौलवी वाला हुलिया क्यों बनाया हुआ है? मौलवी से तो आपको नफरत। जी दोस्तों, यहाँ पे डिबेट का हमारा इख्तिताम होता है और कादियानी मरज़ई वही इनका तरीका होता है। ये देखे कापी पेस्ट यहाँ शुरू हो गया, ऑडियो पे ऑडियो, ऑडियो पे ऑडियो, ये मरज़इयों का तरीका होता है। बहरहाल आपने गुफ्तगू सुन ली और इसका अंजाम भी आपने देख लिया कि मरज़इयों की जो सुई होती है वो इसी चीज़ पर अटकी रहती है कि मिर्ज़ा कादियानी किसी तरीके से बच जाए, और कोई भी जब एतराज़ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर आए तो उसको घुमा करके कहीं और ही ले जाओ और ये मसलकबाजी फ़िरक़ेबाजी करनी शुरू कर दो। तो ये मरज़इयों का तरीका वारदात होता है। ये आपने देख लिया, आज की ये गुफ्तगू थी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे मैं ऐलान भी कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो ऑनलाइन दरस निज़ामी के जो दाखिले हमने शुरू किए हुए थे तो वो अभी भी जारी हैं। तो अगर आप लोगों को दाखिला चाहिए हो, ऑनलाइन दरस निज़ामी आलम दीन कोर्स करना चाहते हो आप लोग, तो आप फौरी तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह आपको फिर दाखिला दे दिया जाएगा। तो ये ऐलान था हमारा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।